مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المسلمون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت میں نے تلاوت کی ہے جسے ہم اور آپ سورہ عصر کہتے ہیں. تقریباً سارے ہی مسلمان کے سینے میں یہ آیت محفوظ ہوتی ہے، یہ سورت محفوظ ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ اسے پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں بڑی جامع ہدایات ہیں کہ اگر اس آیت پر عمل پیرا ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. قرآن کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ہر ایک ایمان والے کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ اتارنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سورت کے احکامات کو سمجھیں. سورہ عصر میں اللہ فرمانے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں. زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت خسارے میں جا رہی ہے. دن و رات کا عدلنا بدلنا، یہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ خسارے میں جا رہی ہے انسانیت. ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس ہلاکت و بربادی سے، اس ذلت و رسوائی سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں آمنون، جو اللہ پر ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات، جو اللہ کے احکامات پر عمل پیدا ہونے والے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ کے اوامر پر عمل پیدا ہونے والے. وتواصوا بالحق، اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کو حق کی تلقین کرنے والے، سچائی کی دعوت دینے والے ہیں، اس حقیقت کی دعوت دینے والے ہیں جس حقیقت سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے. وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز صبر کی تلقین کرنے والے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنے والے، اللہ کی اطاعت پر جمنے کی تلقین کرنے والے، معصیت سے اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو بچنے کی تلقین کرنے والے. یہ چار صفات والے ہی اس خسارے سے، اس نقصان سے جو بڑا خسارہ ہے، جو بڑی ہلاکت ہے،
جو بڑی تباہی ہے اس سے بچنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پچھلے جمعے میں یہ بات آئی تھی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کو خسارے سے، نقصان سے، ذلت سے، تباہی سے بچانے والے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، ان کا کام ہے بھلی باتوں کا حکم دینا، وینہون عن المنکر، ان کا کام ہے برائی سے روکنا۔ بھلائی کیا ہے؟ اصل بھلائی تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اصل نیکی تو اللہ کو رب تسلیم کرنا ہے، اصل نیکی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اس کے ذمے بے شمار نیکیاں آ جاتی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ایک دوسرے کی امداد کرنا، ایک دوسرے کی مصیبت میں پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، بھلی باتیں لوگوں کو بتانا، بری باتوں سے لوگوں کو بچانا، اصل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، ایمان لانے کا مطلب اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، اور اس کا مسبب الاسباب ہونے کے ساتھ، اور پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اس کا کنٹرول ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس بات کا یقین۔ جو حالات ہم پر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے طے تھے، لہذا یہ آتے ہی ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ جن مصیبتوں، جن پریشانیوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے مقدر تھیں، یہ چیزیں ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بھلائی، جو خیر اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے وہ بھلائی مقدر ہمیں پہنچ کے رہے گی۔ اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ جس نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمائی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اس حقیقت پر ایمان لانا کہ انسانیت پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی، ہم نے انسان کو ناپاک قطرے سے بنایا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے، مخلوق پانی سے بنایا ہے، کیوں؟ نبتلی، ہم اسے آزمائیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر انسان یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس پر یقین لانا، اس پر یقین لانا کہ ہر انسان یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ، اس پر یقین لانا۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس بات پر یقین لانا کہ ہم نے اس انسان کو ناپاک قطرے سے، معمولی قطرے سے پیدا کیا اور ایسا بنایا کہ یہ سننے والا، یہ دیکھنے والا، یہ سمجھنے
کرنے والا یہ بڑی بڑی صلاحیتوں کا مالک بن گیا. اما شاکرا و اما کفورا. اور ہم نے اس لیے صلاحیت دی دیکھنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز اور امتیاز پیدا کرنے کی ہم نے اس لیے صلاحیت عطا فرمائی کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا اللہ کا نافرمان بنتا ہے. اما شاکرا، یا وہ مومن ہوگا یا وہ کافر ہوگا، یا تو وہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہوگا یا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا ہوگا. اس بات پر یقین لانا. اصل میں ابھی ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان کیا چیز ہے ابھی حقیقت میں مسلمانوں ہی کو نہیں معلوم. تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں؟ جن کے پاس اسلام نہیں، جن کے پاس قرآن نہیں، جس کے پاس نبی کی زندگی نہیں، جس کے پاس نبی کا فرمان نہیں، قرآن جیسی عظمت والی کتاب جن کے پاس نہیں، حقیقت اور باطل کو واضح کرنے والی جو کتاب جن کے پاس نہیں ہے، ہم ان کا کیا تذکرہ کریں؟ وہ قوم جسے اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، وہ قوم جسے محمد رسول اللہ جیسا نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ امت جسے خیر امت کا اللہ نے امتیاز اور شرف عطا فرمایا ہے. آج امت مسلمہ کو نہیں معلوم کہ ایمان کیا چیز. مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچپن میں پڑھ لینا، پھر اپنی زندگی اپنی مرضی پہ گزارنا. دل میں آئے تو نماز پڑھ لیا، دل میں آئے تو زکات کی ہمت ہوئی تو دے دیا، دل میں آیا تو رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور موڈ ہے تو روزہ رکھ لیا، مال ہے اور مال کے شوق میں گھومنے کا تھوڑا سا دل میں داعیہ پیدا ہوا تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے گئے. بقیہ کاروبار اپنی مرضی سے، تجارت اپنی مرضی سے، کاشتکاری اپنی مرضی سے، ملازمت اپنی مرضی سے، لین دین اپنی مرضی سے، شادی بیاہ اپنی مرضی سے، جینا مرنا اپنی مرضی سے، لباس وضع عطا سر کے بال، ہماری کرتے، ہماری پاجامے اور ہماری پینٹ، ہمارا شرٹ، یہ ہماری مرضی سے. ایمان کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے تفویض کر دینے کا نام ایمان ہے. اللہ کا غلام بن جانے کا نام ایمان ہے. سر تا پا اللہ کے اوامر میں ڈوب جانے کا نام ایمان ہے. سر سے کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ اللہ کی اوامر میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے اوامر سے سرشار ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے پیچھے بڑے مفہوم ہیں، بڑے مفہوم ہیں اس کے پیچھے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم جو چاہیں کھا لیں یہ ہمارے لیے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم جو چاہیں پہن لیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم جیسے چاہیں اپنی رات گزاریں، ہم جیسے چاہیں اپنا دن گزاریں، ہم جیسے چاہیں اپنی تجارت کریں، ہم جیسے چاہیں اپنی ملازمت کریں، ہم جیسے چاہیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. مال ہمارا نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ صحت ہماری نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ علم ہمارا نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ تو سب اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے اس لیے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کا کیسا استعمال کرتے ہیں، ہم صحت کے زمانے کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی فرصت کے زمانے کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہماری رات کیسے
استعمال ہوتی ہے، ہمارا دل کیسے استعمال ہوتا ہے. ہم تجارت کی منڈیوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اس لیے اسلام نام ہے اللہ کے سپرد کر دینے کا، محمد رسول اللہ کی غلامی میں مکمل طور سے داخل ہونے کا. اس لیے اللہ نے قرآن میں مطالبہ فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو پورے آؤ اسلام میں، پورے مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، مت اتباع کرو شیطان کی. وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہیں اپنے راستے پر اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں اپنا ساتھی مقرر کرے. آج ہم سمجھتے نہیں ہیں. سمجھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ قرآن جیسی کتاب ہونے کے باوجود ہمارے پاس نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں سروے کیجیے کہ جو اپنی صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اپنی صبح کا آغاز اللہ کی اطاعت سے، فجر کی نماز سے کرتے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی میں اگر سروے کیا جائے تو 1 کروڑ مسلمان بھی نکلے جو اپنی دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتے ہو. شاید ہو سکتا میں غلط ہوں. اتنی بڑے ملک میں اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، اتنی مساجد ہیں ہمارے، اور ہمیں پتا ہے سب سے اہم ترین نماز فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز ہے. آپ سروے کیجیے مسلمانوں کے محلے میں جا کر کتنے نظر آئیں گے آپ کو. گنے چنے چند لوگ ہیں جو فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. انہی گنے چنے لوگوں میں بھی چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو صبح صبح قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. اور ان میں سے اکثر یہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے. ہمارے یہاں صحیح قرآن پڑھنے کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بس ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم نے اس کا کوئی نظام نہیں بنایا ہے. اس لیے ہم اللہ کے اوامر سے غافل ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، اپنی زندگی کے مقاصد سے غافل ہیں. جو ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم اس سے دور ہو کر کے دنیا کی اس حقیر زندگی پر قناعت کر کے ہم ایسے جینے لگے جیسا کہ غیر و غیر جیتے تھے. اور وہ کہتے تھے نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. جینا مرنا یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. آج ہمارے عمل سے یہی ثابت ہو رہا ہے گویا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اللہ نے مرنے کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم دنیا میں آ کے جینے لگے. ہمیں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا اور ہم دنیا کی تیاری میں لگ گئے. ہمیں اللہ نے آخرت کا گوشہ اختیار کرنے کے لیے بھیجا تھا اور ہم دنیا کے ساز و سامان میں لگ گئے. ہمیں تو اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے بھیجا تھا اور ہم دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے. لیکن یقین مانیے یہ دنیا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. الدنیا کلها ملعون وملعون ما فيها. یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ ملعون ہے، یہ مردود ہے. اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والا اور اس پر اپنی زندگی کو پابند بنانے والا ہے. وہی اللہ کی غضب سے اور اس کے غصے سے اور اس کی ناراضگی سے محفوظ ہے. اس لیے میرے بھائی ہم سمجھیں
ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھیں، کہاں پڑھے لکھے، کہاں ان پڑھ، کہاں سمجھدار، کہاں ناسمجھ، سب ایک ہی ڈھرے پہ چل رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، پرانے نمازی، خاندانی مسلمان جن کا گھرانہ دینداروں کا ہے، وہ بھی دین کو نہیں سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دین اپنی نماز کا نام نہیں ہے، صرف اپنے روزے کا نام نہیں ہے، صرف اپنی عبادات کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی عبادتوں کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات پالیں گے۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اسی صورت میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کی فکر نہ کرے۔ اپنی متعلقین کی فکر ہو، اپنی بیوی بچوں کی فکر ہو، اپنے بھائی بندوں کی فکر ہو، اپنے عزیز و اقارب کی فکر ہو، اپنے محلے والوں کی فکر ہو، اب پوری امت مسلمہ کی فکر ہو ہمارے سینے کے اندر، اور ہم ہر ایک کی ہدایت کے تعلیم ہوں اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اور یہ ہمارا اصل کام، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تمہیں روئے زمین پر بسنے والی ساری قوموں میں اللہ نے تمہیں امتیاز عطا فرمایا ہے، تمہیں اللہ نے نبی کا جانشین بنایا ہے، تمہیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر کے نبوت و رسالت کی ذمہ داری تمہارے سر پہ رکھی ہے۔ رسالت و نبوت کا تاج جو اللہ نبیوں کے سر پہ رکھتے ہیں، وہی گویا کہ ایک تاج اللہ نے تمہارے کام پہ رکھا ہے۔ وہ کام جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کو اسی لیے برپا فرمایا۔ لیکن میرے بھائی سوچے کیا حال ہے ہمارا، کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا، کیا حال ہے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا، کیا حال ہے ہماری مساجد کا، ہمارے مدارس کا۔ چند لوگ پڑھنے والے ہیں، چند لوگ نمازی ہیں، چند لوگ حاجی ہیں، چند لوگ نیک ہیں، اکثر لوگوں کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں گزرتی ہے۔ اس لیے ہم توبہ کریں، اس زندگی سے توبہ کریں جو زندگی ہمیں دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کے اندھیرے کنویں میں دھکیلنے والی ہے۔ جس زندگی کو اختیار کر کے ہم دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں سرخروئی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کی اوامر پر ہمیں آنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہمیں چلنا پڑے گا، ہمیں اس اسوے پر زندگی گزارنا پڑے گا جو اسوہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے، اور ہمیں اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جو اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری ہے، جسے ہم کلام الہی کہتے ہیں، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ دستور العمل ہے، دستور الحیات ہے، زندگی گزارنے کے لیے اصول یہ کتاب ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ کتاب ہمارے لیے راستہ طے کرتی ہے، یہ کتاب ہماری منزل کو مقرر کرتی ہے اور اس پر چلنے والوں کی کامیابی کی یہ ضمانت دیتی ہے کہ جو قرآن والی زندگی گزارے گا، ضمانت اللہ نے دی ہے کہ ہم اسے دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو اور منزل مقصود یعنی ہم اسے جنت میں پہنچائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اب اپنی خلوت پر غور کریں، ہم اپنی جنت پر غور کریں، ہم اپنے روزانہ کے طرز عمل پر غور کریں کہ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، ہماری زندگی کس ڈگر میں چل رہی ہے۔ اس رخ کو اگر ہم نے صحیح کر کے زندگی گزاری تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دنیا میں بھی عافیت کے فیصلے ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے احکام پر چلنے کی اور اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب